أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. عذاب ہیں. اب اگلی قل لو، آپ ان سے فرمائیے، یہ 7واں طریقہ ہے تعلیم کا، یعنی آپ بتائیے انہیں، اس طرح تعلیم دیجئے، ایسے سمجھائیے کہ لو ان عندی، اگر ہوتا، ما تستعجلون، میرے پاس ہو جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، شور کر رہے ہو، تو وہ کون سی چیز تھی؟ عذاب. لقضی الامر، تو اب تک کام پھر مکمل ہو چکا ہوتا. اگر میرے پاس ہوتا نا تو پھر کیا ہوتا؟ لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان کام نمٹ چکا ہوتا. عذاب اگر میرے بس میں ہوتا تو تم کب کے برباد ہو گئے ہوتے، پھر تو ختم ہو گئی ہوتی بات. یہ چیز میرے پاس نہیں. واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ بے انصافی کون کر رہا ہے. خدا کو خوب پتا ہے کہ دلائل کے باوجود کون نہیں مان رہا. اللہ کو معلوم ہے کہ ظالم کون ہے. ہم نہیں ہیں، تم ہو. اتنے تمہیں دلائل دے رہا ہوں خدا کی توحید کے، تم اسے نہیں مانتے. اب یہاں پر دیکھیں نا، یہ جو چیز ارشاد فرمائی کہ لو ان عندی ما تستعجلون بھی، اگر میرے پاس وہ عذاب ہوتا جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو تو یہ کام پورا ہو جاتا. تو اوپر بھی نیچے بھی بات عذاب کی چل رہی ہے، بات خدا کی توحید اور مشرکین کی چل رہی ہے. درمیان میں جو ایک جملہ آیا ہے ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کا زور، کسی کا حکم نہیں ہے، تو اس کو اگر کوئی آدمی درمیان سے لے لے، اس بات کو ذرا سمجھے، اور وہ کہے کہ اس ٹکڑے کا تعلق اللہ کی شریعت سے ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں شریعت کی بات ہی نہیں ہے، بات عذاب کی آگے پیچھے ہر جگہ چل رہی ہے، اور وہ محض اللہ کا حکم ہے. وہ تکوینیات کی چیزیں ہیں جو اس کائنات میں کوئی پروسیس خدا کا چل رہا ہے، یہ اس کے متعلق ہے. شریعت کا اس میں کون سا مسئلہ ہے ایسا؟ سمجھ آئے کہ عذاب کا آنا نہ آنا یہ تکوینیات کی بات ہے، یہ خدا کے فیصلے ہیں نا. ایسے فیصلے ہیں جسے اپنی مخلوق پہ نافذ کرنے ہیں. یہ ان فیصلوں میں سے نہیں ہے جیسے خدا کے فیصلوں میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے خالصتاً اپنے قبضے میں ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس ایک ٹکڑے کو درمیان سے نکال لیا خارجیوں نے. اور اسلام میں سب سے پہلے جو فتنہ اٹھا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کے بہت بلند و بانگ دعوے، اور انہی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم سے نفرت کے بہت بلند و بانگ دعوے. ایک طرف وہ تھے جو اہل تشریع تھے، ایک طرف وہ تھے جو خارجی تھے، اور دونوں ایک سے ایک بڑھ کے ہیں. ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خدا سے کم درجے پہ ماننے کو تیار نہیں، ہر جگہ مولا علی مشکل کشا اور یا علی مدد. اور دوسرے ظالم وہ ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین کو، وہ مسلمان تک ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ دونوں فتنے پہلی صدی کیا، ابھی 50 سال نہیں گزرے تھے اسلام کو، یہ شروع ہو گئے تھے. اس وقت سے اب تک پائے جاتے ہیں. انہوں نے قرآن کے یہ آیت اتنا ٹکڑا لیا ہے اور انہوں نے کہا علی، فتنے کا آغاز جو ہوا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جب بحث شروع ہوئی تو سب نے رائے دی کہ تم دونوں ایسے کرو کہ ایک کمیٹی بنا دو، 2 آدمیوں پہ مشتمل، 3 آدمیوں پہ مشتمل، اور وہ جو فیصلہ کر لیں آپ دونوں لوگ مان لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں. جب یہ بات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو رفقا تھے وہ بھی چپ ہو گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو لوگ تھے وہ بھی چپ ہو گئے. ان کا بس ٹھیک ہے ان کو فیصلہ کرنے دیں. ایک تیسرا گروہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے کہا اچھا یہ دونوں نے مل کے کسی تیسرے آدمی کے متعلق کہا ہے کہ اس کا حکم مان لیں گے،
یہ جج بنا رہے ہیں، اور اللہ نے کہا ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا، تو یہ تو دونوں خدا کے ساتھ شریک کسی کو بنا رہے ہیں، یہ تو مشرک ہو گئے. سمجھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس یہ بات پہنچی تو ابھی پیچھے آپ سورہ مائدہ کے آخر پہ پڑھ چکے ہیں نا کہ حالت احرام میں کوئی آدمی جانور کو مار دے تو پھر تم کیا کرو؟ ہیں؟ دو آدمیوں کو اپنا حکم بنا لو اور وہ فیصلہ کر دیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک ہرن مر جائے اور اللہ کہتا ہے 2 آدمیوں کو اپنے لیے مقرر کر لو، اس سے فیصلہ کروا لو، تو ہرن کے مرنے پہ اگر مقرر کریں تو وہ شرک نہ ہوا، اور ہزاروں انسانوں کی جان چلی جائے اور اس پہ مقرر کریں تو یہ شرک ہو گیا. اس پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں قرآن سے جواب دینے شروع کیے، مگر سر پھرے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم کی مال غنیمت کی تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ انصاف کر، اور یہ مال جو ہے نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اور ایک جگہ آیا آپ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، یہ جواب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زبردست جواب ہے، بالکل لاجیکل چیز ہے، منطقی. آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، اللہ ساری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے میرا اعتبار کر لے اور تم چند پیسوں میں میرا اعتبار نہیں کرتے. سمجھے؟ یعنی وہی آئی ہے مجھ پہ، خدا نے میرا ہی اعتبار کیا ہے نا، میرے ذریعے سے ہی تو خدا ہدایت دے رہا ہے تم سب لوگوں کو، اس میں اللہ کے نزدیک میرا اعتبار ٹھیک ہے، اور یہ جو چند پیسے میں نے بانٹنے ہیں اس میں انسانوں کے نزدیک میرا اعتبار نہیں رہا. تو اس کے اعتراضات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دو، اس کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور آپ نے فرمایا جن کی عبادت کے مقابلے میں تم لوگ اپنی عبادت کو کم سمجھو گے، اور جن کی تلاوت اور قرآن پڑھنے کے مقابلے میں تم لوگ اپنے قرآن کو تلاوت کو کم سمجھو گے. اور آپ نے فرمایا یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر چلایا جائے تو اپنی شدت رفتار کی تیزی کی وجہ سے جانور سے آر پار ہو جاتا ہے، اور اس کو تم اٹھا کر دیکھو تو جانور کے پورے جسم سے گزر کے دوسری طرف نکل گیا ہے، لیکن اس کے تیر کے دونوں کناروں تک پہ کوئی خون کا نشان نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا یہ اس طرح دین سے نکل جائیں گے. اور پھر ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی میں جس طرح لڑا ہوں نا، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ٹوٹ گیا اور آپ نے اپنا جوتا چھوڑ دیا، ریت تھی اسی میں چلنا تھا، تو دونوں جوتے اتار کے آپ چل پڑے، ہم بھی آگے چل پڑے. تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح قرآن کے نازل ہونے پہ مجھے لڑنا پڑا ہے مشرکین مکہ سے، اسی طرح اس قرآن کے سمجھانے پہ بھی ایک آدمی کو لڑنا پڑے گا، اور اس کے مخالفین قرآن کو غلط سمجھیں گے، اس سے لڑنا پڑے گا. تو ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ کون آدمی ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص فنال، وہ جو میرے جوتے ٹھیک کر رہے ہیں مرمت، وہی آدمی ہوگا. تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھاگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جوتے اٹھا کر حاضر ہو رہے تھے. میں نے کہا علی آپ کو خوشخبری کی بات سناؤں؟ تو انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا ہے ابھی آپ کے بارے میں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی خاص اس کا نوٹس نہیں لیا، یعنی جیسے وہ پہلے کئی بار اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی بلکہ اس سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بات بھی کہی تھی. آپ نے فرمایا علی پچھلی قوموں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیا تھا، اور میری امت کا بدبخت آدمی وہ ہوگا جو تمہاری اس کے خون سے رنگ دے گا. اور اشارہ فرمایا داڑھی کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ تمہاری اس داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے جو رنگ دے گا وہ بڑا بدبخت آدمی ہوگا.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جب تم قرآن پر لڑو گے نا تو تمہیں ایک آدمی ملے گا جو تمہارا شدید مخالف ہوگا اور اس کا ایک ہاتھ ایسے ہوگا جیسے لجلجا گوشت ہوتا ہے، جیسے ایسا گوشت جس میں ہڈی نہ ہو اور دبتا چلا جائے. فرمایا اس کا ایک ہاتھ ایسے معذوری کا ہوگا، وہ تم سے لڑے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان ساری باتوں کو یاد رکھے ہوئے تھے. جب ان کے زمانے میں آئے نا خارجی تو انہوں نے قرآن کی اسی آیت سے دلیل لی. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ مت مانو. حالانکہ اللہ نے یہاں کہا ہے، دیکھا یہ اتنی تفصیل سے جو ان آیات سے آپ سے آگے پیچھے کی ساری آیات پڑھی ہیں، اسی وجہ سے کہ آپ دیکھ لیں یہاں اللہ نے شریعت کا کوئی حکم نہیں کہا. اللہ نے تو عذاب کے متعلق بات کی ہے کہ عذاب جو ہے وہ خدائی کا حکم ہے. انہوں نے اس آیت کو شریعت کے بارے میں لے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تم تو مشرک ہو گئے. بس یہ خارجی تھے اور انہوں نے کسی کی نہیں سنی. اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اب تک یہ خارجیت پائی جاتی، اب تک. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بخاری میں آتی ہے کہ ایک عورت نے ان سے کہا کہ ام المومنین ہم لوگ روزے نہیں رکھتے، ہر مہینے کچھ جو ایام کے دن ہوتے ہیں تو روزوں کی قضا کرتی ہیں ہم عورتیں، اور کیا نمازوں کی بھی قضا نہ کریں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا احروریت انتی، تو خارجیوں میں سے. دین میں ایسا شدید مبالغہ اختیار کرنا کہ اپنے علاوہ کسی کو جگہ ہی نہ دو، بس سب کافر ہیں، سب دین سے نکل گئے، بس ہم ہیں جو دین پہ عمل کرنے والے. یہ خارجیت کی ذہنیت ہے. خارجی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اسی لیے امت میں بہت مصیبت اور فساد مچ گیا ان لوگوں سے جن لوگوں نے کہا بس یہ دین ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے اسے مار دو، قتل کر دو. یہ سنت کے خلاف ہوگا، یہ حدیث کے خلاف، یہ حدیث کے خلاف. اے اللہ کے بندو، آخر حدیث اب تمہیں سمجھ آئی ہے. 1300 برس اس دنیا میں ائمہ اربعہ کا مذہب رہا ہے، کیا ان کے پاس حدیثیں نہیں پہنچی تھیں؟ انہوں نے کوئی فیصلے نہیں کیے تھے. یہاں تک بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا جس نے بھی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد رحمہ اللہ کی تقلید کی وہ شرک کرتا ہے، دین سے نکل گیا، چھٹی ہو گئی. الیاذ باللہ. یہ ذہنیت تھی اور اس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر انہیں سمجھایا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو سمجھایا. پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سمجھانے گئے. اور ایک طرف یہ اتنے شدید شریعت کے پابند تھے کہ ان میں سے ایک بدبخت کو شدید بھوک لگی ہوئی اور اس نے کھجور زمین سے اٹھائی اور پھر پھینک دی. اور تھا خارجی، کہتا ہے پتہ نہیں یہ کھجور صدقے کی ہے، خیرات کی ہے، یا کسی کی گر گئی ہے، کیوں میں اپنے جسم کو حرام کی غذا سے پالوں. اور یہی بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے جنہوں نے اتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں تکالیف برداشت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا جنازہ کے متعلق کہا تھا کہ یہ پڑھائیں گے. اتنے بڑے آدمی، اور انہیں پکڑ کے قتل کر دیا کہ تم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو، تم لوگ شرک کرتے ہو، مار دو اسے. ایک طرف یہ حرکتیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے کہ وہ کہتا تھا کہ قرآن پڑھے بغیر کیا زندگی، اور دوسری طرف امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کرائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. ان میں یہی ایکسٹریمز تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ان کی جنگ ہوئی ہے تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کئی لوگوں کو اکٹھا انہوں نے کر لیا اور نعرے لگا رہے تھے ان الحکم الا للہ، یہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے. رو الی الجنہ، جنت کے راستے کی طرف چلو، چلو اللہ کی راہ میں، چلو علی کے خلاف چلو، چلو علی کے خلاف، اللہ کی راہ میں. یہ سارے نعرے ابن کثیر نے لکھے ہوئے ہیں البدایہ والنہایہ. اور کچھ عقل نہیں آئی کہ کن ہستیوں کا مقابلہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. جب ان کو ہوئی شکست اور 4000 کے قریب کی گردنیں اتری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اچھی طرح ان کی بیخکنی کی. لوگ چیخ اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بڑے اعتراضات ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بالکل نہیں انہیں چھوڑنا. اور جب اتنی قتل و غارت گری ان کی ہوئی ہے
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان لاشوں میں تلاش کرو ایک ایسا آدمی جس کا ایک ہاتھ معذور ہے. لوگ آئے, انہوں نے کہا کچھ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیکھو نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ مجھ سے کہنے والے نے جھوٹ کہا تھا, کوئی نہ کوئی ہوگا. اور جب لے کے آئے اس کی لاش کو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس مناظرے کے لیے گئے, بحث کے لیے کہ قرآن سمجھائیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کپڑے دیکھ کے وہ کہنے لگے خارجین سے کہ تم عجیب آدمی ہو, اتنے اچھے کپڑے تم نے کہاں سے پہن لی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے ایک ان کے سردار کے متعلق اس کے نوکر سے پوچھا کہ تمہارے آقا کے کیا حالات ہیں. اس نے کہا گھر کے اندر یا باہر, کون سی حرکتیں بتاؤں. میں نے کہا گھر کے اندر. اس کا دن کی یا رات کی. میں نے کہا دونوں بتاؤ. اس نے کہا 20 برس ہو گئے ہیں میں نے کبھی اپنے مالک کے لیے بستر نہیں بچھایا. رات کو آتا ہے صبح تک خدا کے سامنے روتا رہتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے. اور 10 برس ہو گئے ہیں میں نے آج تک دن کا کھانا نہیں پکایا, صبح کھاتا ہے شام کھاتا ہے, روزہ رکھتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تمہیں جب ملے نا تو اسے کہنا وہ ضرور جہنم میں جائے گا ہم لوگوں کی مخالفت سے, کیونکہ ہم نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تھا اور یہ لوگ اب گمراہی کی راہ. ایکسٹریمز ہیں نا, آدمی کو اس طرح خراب کرتی ہیں کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے کے متعلق سوچتا ہی نہیں کہ اس کا بھی یار دین میں کوئی حصہ ہے. یہ تھی خارجیت. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اس وقت بھی لوگ تھے, اب بھی ہیں. اب بھی ایسے بدبخت ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں سیدنا یزید امیر المومنین رحمت اللہ علیہ اور ایسی ایسی کتابیں علیہ باللہ یہ چھپتی ہیں. بڑے مظلوم خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. اسی لیے یہ جو خارجی تھے ان کو دیکھتے تھے لوگ تو کہتے تھے ان کے چہروں پہ, ان کے گھٹنوں پہ, ان کے پاؤں پہ نشانات نماز پڑھنے کی وجہ سے پڑ جاتے تھے. اتنی زیادہ عبادت اور گئے جہنم میں, کیونکہ غلط اور صحیح کا جو تصور تھا ان لوگوں نے مٹا دیا تھا. ان کے علاوہ کوئی مسلمان ہی دنیا میں نہیں رہا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس لیے جب آخری وقت آیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا اور نماز پڑھ کے وہ روئے. انہوں نے کہا کدھر چلے گئے وہ بندے اللہ کے اور وہ لوگ جو میرے ساتھی تھے, میرے دوست تھے. اور وہ اس حال میں زندگی بسر کر کے گئے کہ وہ صبح ہوتے تھے تو پتا چلتا تھا شام نہیں رہیں گے, اور شام ہوتے تھے تو پتا چلتا تھا ان پہ صبح نہیں آئے گی. اور کسی نے دنیا سے جی نہیں لگایا. اور ان کے گھٹنوں پر بکری کے گھٹنوں کی طرح کے نشانات پڑ گئے تھے اور داغ پڑ گئے تھے ان کے چہروں پر بھی. اور وہ اللہ کے حضور میں اتنی دیر سجدوں میں رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین سیکھا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ بس اب میرا دن ایسے آ رہے ہیں جب یہ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگ جائے گی اور مجھ سے کسی نے جھوٹ نہیں بولا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سچ کہا. اور چند دنوں بعد ان کی شہادت ہو گئی. یہ اس ایک آیت کے اس ایک ٹکڑے سے ساری خارجیت ہوئی. اور خارجی پھر اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ پہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا. یہ ہے وہ چیز کہ دین میں اس مبالغے سے رکنا چاہیے, منع ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ان سے کہیے کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کے لیے تم جلدی شور مچا رہے ہو, عذاب, لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, نبٹ جاتی بات. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ, اور اللہ خوب جانتا ہے, اللہ کو خوب معلوم ہے ان کا جو بے انصاف.